بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا قال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا قال الله تبارك وتعالى عز وجل ورفعنا لك ذكرك. صدق الله خالقنا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد سے درود شریف میں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آج کی یہ عظیم الشان محفل ذکر خدا و میلاد سید الانبیاء احمد مجتبی خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت اولیاء کی یہ محفل آج آپ کے اس چکر ہمت کے اندر اس دیوار والا سیٹ بھی کر دو انعقاد پذیر ہے. میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پر اکرام خان بلوچ اور وزیر خان بلوچ اور جہان خان بلوچ کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں. سب کہو الحمدللہ. عزیزان محترم، جب سے رب نے دنیا قائم کی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، مصطفیٰ کا ذکر اسی طرح شان اور آن اور بان سے چلتا رہے گا. عزیزان محترم، جو دنیا و ما فیہا کچھ بھی نہ تھا، پھر بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر چلتا رہا. اور جب ہو کا عالم ہو جائے گا، روئے زمین پہ کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، پھر بھی مصطفیٰ کا ذکر آن اور شان کے ساتھ چلتا رہے گا. دوستان ذی وقار، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. قرآن نے فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب دنیا کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے عرض کیا فرشتے عرض کرتے ہیں باری لا، ہم تیرے ذکر کے لیے کافی ہے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں نے جواب دیا باری لا، انسان کو پیدا نہ کر، ہم تیرے ذکر کے لیے کافی ہے، یہ زمین میں خون بہائیں گے اور فساد کریں گے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون.
میں جانتا ہوں تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، رب کائنات نے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بخاری نہیں لکھا، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں علامہ صاحب، تو اس میں بھی بہت محبت کی باتیں موجود ہیں، لیکن اب میں اور آپ تو سو گئے ہیں، ہم تو اپنے گاؤں میں میلاد کے اوپر لڑائی سے فارغ نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ احادیث مبارکہ کو حدیثوں کی کتابوں سے نکال رہے ہیں۔ یہ ای کو تھوڑا سا کم کر دے تاکہ سکون ہو، بات سننے میں ذرا سمجھ آ جائے، آواز اسی طرح رکھو اور ای کو ذرا کم کر دو تاکہ ان بزرگوں کو میری بات کی سمجھ آ جائے۔ تو دوستان ذی وقار، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ نور کو، امام بخاری نے جو لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور سے مٹھی بھری اور پھر اس نور کو دیکھا تو رب کو خود اس نور سے محبت ہو گئی۔ دوستان ذی وقار، میری اور آپ کی بات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ علماء اہل سنت نے ہر میدان میں اپنے عقیدے کا قرآن و سنت سے دفاع کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے ساتھ میں نے بھیجا نور۔ اس کی نور کی تشریح میں سید المفسرین جس کو کہلایا امام الانبیاء نے، وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ لکھتے ہیں نور بمعنی کیا؟ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول اللہ، یا مرحبا مرحبا۔ تو دوستان ذی وقار، یاد رکھو اہل سنت و جماعت کو قرآن جو اللہ نے عطا فرما دیا اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ دل کا آئینہ جب زنگ آلود ہو تو اس کو کہاں نظر آ جائے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس ہے۔ کون ہے؟ تمام مفسرین کرام کا اس وقت ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، جس کو علم کا باب کہا جاتا ہے، سمندر کہا جاتا ہے، علی بھی موجود ہے۔ لیکن جامع القرآن حضور نے حضرت عمر کو فرمایا، لیکن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام کس چیز سے نصیب ہوا؟ بارگاہ مصطفیٰ وہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عاشق کو اس کی محبت اور عشق کی کیفیت کو دیکھ کر اس کو نوازا ہے۔ آپ 8 7 یا 9 سال کے بچے ہیں، حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضرت عباس ابن عباس تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ سائیڈ پہ پیچھے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نماز میں توجہ فرماتے ہیں تو ادھر سے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پھر پیچھے کھسکتے ہیں، حضور پھر کھینچتے ہیں۔ میری اور آپ کی نماز ہوتی تو عمل کثیر سے ٹوٹ جاتی، کہ نہیں ہے نا؟ میری اور آپ کی نماز اگر ہوتی تو عمل کثیر کرو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے لوگ کیا کریں؟ امام صاحب ہے یا مقتدی ہے، آپ پڑھو ذرا نور الزا پڑھو، منیت المسلی پڑھو، قدوری پڑھو، کنز الدقائق پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔
ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہمارے بہت برے حالات ہیں. اللہ ہماری نمازوں کو کامل اور اکمل بنائے. حضور نے تیسری دفعہ پھر ساتھ کیا. جب حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا ابن عباس کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں، آپ پیچھے ہو جاتے ہو. قربان جاؤں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت کے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو. ادب مصطفیٰ ہمیں سکھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ادب مصطفیٰ، ادب اہل بیت مصطفیٰ ہمیں سکھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ نہیں سکھایا؟ سکھایا ہے. حضور نے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا قرآن کی اللہ تیرے لیے قرآن کو آسان فرمائے. وہ سید المفسر انہوں نے فرما دیا نور تو بس نور ہے. سمجھ آ گئی؟ عالم بالا کی بات ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کی ذات ہے اور وہ نور. امام بخاری فرماتے 500 سال یا 2000 سال رب نے اس نور مبین کا جو حصہ تھا اس کو اپنی نگاہ قدرت کے سامنے رکھا. سوچنے کی بات ہے. کافر تو بات کرے تو وہ تو کافر ہے، لیکن حضور کا کلمہ پڑھنے والا جب اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے کیسے تم اپنے نبی سے بغض کر سکتے ہو. قرآن نے جو فرما دیا ہے اس کو تو پڑھو. قرآن نے جو کچھ کہہ دیا، قرآن نے جو عقیدہ ہمیں عطا فرمایا اس کو تو پڑھو. کیوں بغض میں آ کے ابو جہل کی طرف جا رہے ہو؟ کیوں بغض میں آ کے یہود و نصارہ کے طریقہ پہ جاتے ہو؟ یہ جتنی بھی باتیں ہیں آپ اٹھا لو سورہ بقرہ میں، پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ ساری باتیں تمہارا نبی تو بازاروں میں گھومتا ہے، تمہارا نبی تو ایسا ہے، تمہارا نبی تو ایسا ہے، تمہارا نبی تو یہ کرتا ہے، تمہارا نبی تو خرید و فروخت کرتا ہے. یہ ساری باتیں کون کرتا تھا؟ یہود و نصارہ. آج ایسے ممبر رسول پر بیٹھ کر یہی باتیں کرتے ہیں کہ میلاد کس نے منایا؟ صحابہ نے نہیں منایا، چاروں ائمہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا. تم لوگ کم لگاتے ہو، تم لوگ سٹیج بناتے ہو، تم سپیکر منگواتے ہو، تم لوگ بیٹھ جاتے ہو. ارے بابا یہ کم اور یہ چیزیں تو آج آئی ہے. اور پھر خوشی منانے کا تو رب نے حکم دیا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ قرآن نے حکم دیا ہے خوشی منانے کا. آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سے بتاؤ، کائنات میں ہم جیسے غریبوں اور فقیروں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے؟ جواب دے دو ذرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت اور خوشی ہے؟ یہ خوشی کہاں سے نصیب ہوئی؟ حضور کی وجود مبارک سے. اس لیے دوستان دی وقار اللہ نے حضور کے نور مبارک کو، اور اس کے اوپر اور بہت اتنی باتیں ہیں کہ اگر صرف وہ نور کی بات کروں تو پھر معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا. کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے کوئی سبق لے کر جائیں اور آپ جو ہے حضور کے اس مہینے میں یا دوسرے مہینوں میں ہم اپنے اعمال کی اور کردار کی حفاظت کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں ہم لوگ قدرمند ہو جائیں. آپ کہیں گے کہ پیر صاحب ہم حضور کی نظر میں کیسے قدرمند ہو سکتے ہیں؟ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ہاں آ سکتے ہیں بھائی. حضور نہ چہرہ نہ چہرے دا تل ویک دے ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ دل دیکھتے ہیں. کیا ٹھیک ہے نا، چہروں کو نہیں دیکھتا مصطفیٰ. حضور تو دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنا عشق و محبت ہے. بلال کو بلال حبشی بلال 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 حضور نے سنا بلال کے چہرے پر اداسی ہے. حضور نے صدیق کو مخاطب کیا، عمر کو مخاطب کیا، علی کو مخاطب کیا، عثمان کو مخاطب کیا. جب ان چاروں کو مخاطب کیا تو باقی سارے تو خود متوجہ ہو گئے. فرمایا خبردار جو آج کے بعد کسی نے بلال کہا سیدنا بلال. بلال کیا بہت خوبصورت تھے، بظاہر خوبصورت نہیں تھے لیکن ان کا دل بہت حسین تھا.
اللہ اکبر. بلال کا دل بہت حسین تھا. بلال حضور سے جو محبت فرماتے تھے اللہ ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں، میں اور آپ حضور کی عظمت اور شان سن کر تھوڑا تھوڑا ٹکڑا بیان کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ حضور کی عظمت اور شان جب ہم سنتے ہیں اور حضور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی طرف اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے دل کی آرزو اور تمنا کو محور مصطفیٰ بنا لیتے ہیں تو حضور کی جانب سے بھی نگاہ کرم ضرور ہوتا ہے. حضرت علامہ ابو بکر ابن مجاہد جو بہت بڑے محقق اور بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس وقت ایک مجذوب حال فقیر تھے، جن کے کپڑے پٹے پرانے اور میلے کچھیلے ہوا کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ التفات نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کے اوپر مجذوبیت کی کیفیت ہوتی تھی. اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اتنے متشدد تھے حدیث پڑھاتے ہوئے کہ اس وقت کے بادشاہ کئی مرتبہ وزیر آ کے آپ کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے جب تک حدیث ختم نہیں کرتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے. ادب حدیث مصطفیٰ کا یہ عالم تھا آپ کا. تو حضرت شبلی تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی شبلی کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، آپ مسند حدیث کو چھوڑ کر قدم بڑھا کر اپنی ہاتھوں کو اور باہوں کو کھول کے حضرت شبلی کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں. ماتھے پہ بوسہ دے کر اپنی نشستگاہ پہ لا کے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں. طالب علم دیکھ رہے ہیں. کچھ وقت بتانے کے بعد شبلی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر قدم بڑھا کے ان کو رخصت کر دیتے ہیں. ہمارے جیسے طالب علم جو ہوتے تھے نا، وہ پھر استاد کی اچھی جان لیتے تھے. وہ کہتے استاد جی ایک کیڑے کام کیتے ہیں، وزیر واسطے، بادشاہ واسطے، خان واسطے، ملک واسطے، چودھری واسطے، کسی واسطے تو حدیث کو چھوڑا نہیں. اور آپ کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ آپ حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک دفعہ آپ کا چہرہ لال سرخ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پھر اس کیفیت میں رہے اور پھر کیفیت میں رہے. حدیث ختم کرنے کے بعد فرماتے ہیں ذرا یہ قمیص تو اٹھاؤ. قمیص جب اٹھاؤ اتنا بڑا وٹوما پچھو ڈنگ مریندا رہ گیا، اتنا بڑا کالا سیاہ. فرمایا اس کو ہٹا دو. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ حدیث مصطفیٰ کا کیا ادب وہ کرتے تھے. وہ حدیث مصطفیٰ کی ادب کر رہے ہیں. آج ذات مصطفیٰ کا ادب ہم سے لوگ دلیل مانتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں دوستو؟ باپ کی حقانیت اور سچائی کے لیے تم گواہ مانگو گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے باپ کے لیے، میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے بہن کے لیے کوئی الٹا سیدھا بات کرے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ حضور کی ذات کے لیے ہم سے دلیل مانگ. آپ سے بھی کل پوچھیں گے تم لوگوں نے کیا کیا، وہاں سے کیا کمایا؟ تو آپ نے کہنا ہم نے اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی باتیں سنی، ہم نے قرآن سنا، ہم نے نعت مصطفیٰ سنی، ہم نے اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی باتیں سنی.